زیب راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی قوانین ہیں جس طرح رائٹ ٹو انفارمیشن معلومات کی رسائی کے ساتھ ساتھ جتنی ذمہ داری حکومت کی تھی اس سے کئی گنا بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، کیونکہ جتنا حق حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ ذمہ داری کندھوں کے اوپر آتی ہے، کیونکہ آپ کے قلم کے ذریعے اور آپ کی ٹی وی سکرینز کے ذریعے جو معلومات پاکستان کی عوام تک جاتی ہے وہ معلومات جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے، واقعات کے اصل جزیات کے مطابق ہونی چاہیے. وہ ہے جرنلزم کا اصلی نام جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گی، نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی، میرے خیال میں اس کی ذمہ داری بھی ہم سب پہ جاتی ہے کہ ہم نے وہ ٹریننگ، وہ جو کوڈ آف کانڈکٹ کی بات ہوتی ہے، پیمرا آرڈیننس کی بات ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے اوپر ٹریننگ نہیں ہوگی، جب تک آپ جیسے لوگوں کی ٹریننگ، رپورٹرز ہوں، چاہے وہ ورکنگ جرنلسٹ ہوں، اینکرز ہوں، جو لوگ بھی ہوں، ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ جو اصل خبر ہے اور خبر کو کس طرح پیش کرنا ہے وہ کبھی بھی سکرینز تک نہیں جا سکے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جو حکومت جو ہے وہ صرف تنقید کی مستحق نہیں ہوتی. حکومت کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے جب ایک جملہ تعریف کا آتا ہے جہاں 100 جملے تنقید کے آ رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں گی کہ وہ تمام 100 جملے بھول جاتے ہیں حکومت کو جب وہ ایک تعریف یا اصل تعریف، آپ تعریف بالکل تعریف کی وجہ سے نہ کریں، لیکن اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے اس کی تعریف ضرور کریں، کیونکہ اس اچھے کام سے کروڑوں پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچے گا. اگر اس کے اندر یہ جس طرح بل تھا سیکیورٹی اور سیفٹی کا، اتنی کنٹروورسی کا شکار ہوا کہ 2 مہینے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جب تک کنسنسس نہ ہو، جب تک اس کے اندر تمام چیزیں انکلوڈ نہ کر لی جائیں، کیونکہ یہ جو کنٹروورسی ہوتی ہے یہ اچھے کاموں کو بھی تباہ کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور کہوں گی کہ آج جب میں یہاں آ رہی تھی اسلام آباد سے اور میرا تعلق اس شہر سے ہے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اس راولپنڈی شہر کی ترقی کو دیکھ کر. اور اس راولپنڈی کی ترقی اگر آپ نے ہسپتالوں سے دیکھنی ہو، اسکولوں سے دیکھنی ہو، موٹر وے سے دیکھنی ہو، راولپنڈی کے روڈ سے دیکھنی ہو، راولپنڈی کے برج سے دیکھنی ہو، جو یہ برج ہے یہاں جو نیا بنا ہے، جب آپ 6 روڈ کے اوپر آتے ہیں، مجھے پورے کراچی میں آپ ایسا برج نہیں دکھا سکتے، مجھے پاکستان کے کسی صوبے میں بھی ایسا انفراسٹرکچر نہیں دکھا سکتے. جو میٹرو راولپنڈی میں بنی ہے وہ میٹرو لاہور سے بھی بہتر ہے، جو میٹرو ملتان میں بنی ہے وہ میٹرو راولپنڈی سے بھی بہتر ہے. اس لیے ان منصوبوں کے ساتھ پاکستان کی عوام کے حقوق جڑے ہیں. جب آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی عوام کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن اس سیاسی منظرنامے سے ہٹ کر پاکستان کے صحافی کو چاہیے کہ جہاں پاکستان کے لوگوں کی بہتری کی بات ہو اس کو اپنے قلم کے ذریعے، اپنی اسکرین کے ذریعے، اپنے شعبے کے ذریعے تقویت دیں. کیونکہ اگر بہت سے کام حکومت اچھے کر رہی ہوتی ہے، برے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح میں نے کہا اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھی تصحیح کی ضرورت ہے اس کی تصحیح کریں، لیکن اس قسم کی تنقید نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اور پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کو اگر آپ کام کرتے صرف کام کرتے دیکھ لیں تو پورے پاکستان میں ایسا وزیر اعلیٰ نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں صرف پنجاب کے اور پاکستان کے لوگوں دن رات، چاہے وہ پانی کا منصوبہ ہو، چاہے وہ اسکول کا منصوبہ ہو، چاہے وہ صحت کا منصوبہ ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہو، وہ دن رات پاکستان کے اور بالخصوص پنجاب کے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کی ٹی وی سکرینز دکھا چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں خدا نخواستہ جب ڈینگی پھیلتا ہے تو کہاں سے لوگ جاتے ہیں؟ پنجاب سے لوگ جاتے ہیں. اور جس طرح ڈینگی پر قابو پایا گیا ہے پنجاب میں، اس میں آپ لوگ خود اس کے گواہ ہیں جس طرح کام کیا گیا ہے. جس وقت 2013 میں، آخر میں زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو وزیر اعظم پاکستان نے صرف ایک بات کی پارلیمنٹ میں کہ میں پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑوں گا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا نہ سیاست اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا.
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ملک کا دیوالیہ ہوا ہے اس اقتصادی ترقی کو، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اقتصادی، اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کہ ہر وزیر نے ان کے سپاہی بن کر ان کا کام کیا ہے۔ آپ ریلوے کی حالت دیکھیں، آپ فائنانس کی حالت جس طرح میں نے بتائی، آپ دہشت گردی کے واقعات 26 سے 2700 دہشت گردی کے واقعات 2013 میں سالانہ تھے، اس وقت 160-162 کے قریب، اور انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پاکستان ایک پرامن ملک دنیا تعریف کرے گی، جو پہلے دنیا تعریف کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل پاکستان کے اندر جو کھیلوں کے میدان آباد ہیں، وہ اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ پاکستان میں امن واپس آ رہا ہے۔ 35-40 سال بعد جس ملک کے کھیلوں کے میدان آباد ہوں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور نہیں ہو سکتی کہ ہماری نوجوان نسل جو 60 سے 62% اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل ہے، ان کو جب کھیلوں کے میدان ملیں گے تو جو ان کے اندر عدم اعتمادی ہے، جو ان کے اندر انٹالرنس ہے، جو اس وقت عدم برداشت کا جو ایک ہمارے اندر رویہ ہے، وہ صرف کھیلوں کے ذریعے، ان کے حقوق ان کو ملنے کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، صحت کے ذریعے ان تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں حکومت تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے قلم کی طاقت ان کے ساتھ نہ ہو۔ اور جس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے اندر جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، وہ اصل میں آپ نے پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس کو کبھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وہ فریضہ ہے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں سونپ کے گئے تھے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے آئین کے ساتھ غداری کریں گے، اور یہ غداری جس دن اس ملک کے ساتھ ایک دفعہ اور ہوئی، اس ملک کو سمٹنے میں بہت وقت لگے گا، اور اس میں آپ لوگوں کا کردار بہت کلیدی ہے۔ جس طرح آپ نے ہمیشہ اپنا فرض نبھایا ہے، اور جس طرح جمہوریت کو ملک میں تقویت مل رہی ہے، انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے عوام کا وقت ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا وقت ہوگا، آپ لوگوں کا وقت ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے افضل بٹ صاحب کے تو دروازے کھلے ہی ہیں، لیکن میرا دروازہ ہمیشہ وزیر مملکت مریم اورنگزیب راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو پاکستان کے لوگ ووٹ دے کر آگے لاتے ہیں، اور راولپنڈی کی ترقی دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے۔